ان فرنٹ آف ایوری ون کس طرح سے بھارت نے جو کچھ کیا وہ دنیا نے دیکھ لیا. کینیڈین وزیر اعظم کے بیان اور بھارتی سفارتکار کو ملک بدر کرنے کے بعد بھارت نے جوابی اقدام میں کینیڈین سفارتکار کو ملک بدر کر دیا ہے. یہ ایک نہایت خوفناک سا سین ہے. تو کینیڈا کے اس اقدام پر بھارت کا بھی رد عمل سامنے آ چکا ہے. بھارت نے بھی کینیڈا کے سینئر سفارتکار کو ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے. ریسنٹلی G20 کے سمٹ بھی ہوئے انڈیا میں. ہندوستان اپنے آپ کو ایک بڑی اقتصادی پاور کے طور پر بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ یاد رہے کہ یہ کینیڈا کی بات ہو رہی ہے, یہ پاکستان کی, افغانستان کی یا کسی اور ملک کی بات نہیں ہو رہی. اب اس یہ ہے کہ یہاں تک تو آپ کی پوری ڈیٹیل آپ دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتائی ہے. اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے. ایک بڑا ڈپلومیٹک ٹسل کہہ لیں, ڈپلومیٹک ڈاؤن گریڈنگ ہوئی ہے کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات میں, کہ جس میں نارملی تو انڈیا کے جو مسئلے تھے وہ پاکستان سے تھے اور پھر چائنا سے, اور انڈیا کے زیادہ مسئلے خطے میں اس لیول کے نہیں ہوتے تھے, بڑے لیول کے وچ کوڈ ہیو بین فار جن کو امپورٹنس ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ. چھوٹے چھوٹے مسئلے ملکوں کے اپنے نیبرز میں رہتے ہی ہیں, لیکن انڈیا پاکستان اینڈ انڈیا چائنا ور دی ایشوز وچ ور ڈسکسڈ گلوبلی, اور اس نے ایسی چیزیں شیپ کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں جس سے ظاہری بات ہے دنیا کی بہت سارے ممالک میں لوگوں کی زندگیوں میں بڑے اثرات پڑے. ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو انڈیا اور کینیڈا کے جو تعلقات ہیں وہ بہت تیزی سے ڈیٹیریوریٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب پرائم منسٹر ٹروڈو انڈیا میں تھے تو اس وقت بھی انڈین میڈیا نے بڑی ٹف لائن لی ہوئی تھی ٹروڈو کے اوپر. زیادہ تر ہمارے سامنے کینیڈین میڈیا ہوتا نہیں ہے, ہمیں ظاہری بات ہے پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. CBC کینیڈا 2-4 ٹی وی ہیں, لیکن وہ ہمارے ساؤتھ ایشین جو چینلز ہیں ان کے آپریٹ کرنے کا سٹائل اور ہے, اور جو ویسٹرن چینلز ہیں ان کے تھوڑا سا آپریٹ کرنے کا سٹائل اور ہوتا ہے. لوکل میڈیا زیادہ اویئر نہیں ہوتا, لیکن ہمارے لوگ کینیڈا کے بارے زیادہ اویئر ہیں بیکاز ہماری آبادی وہاں پہ بہت زیادہ ہے, ہمارے لوگ وہاں بہت زیادہ ہیں. اس طرح انڈیا کے بہت سارے لوگ وہاں پہ, پاکستان کے بہت زیادہ. تو پیپل نو ہیئر مچ مور ایز کمپیئر ٹو دی کینیڈینس اور دی امیریکنز. دے مے بی نوئنگ مچ مور اباؤٹ پاکستان اور انڈیا, کیونکہ ان کا اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہوتا جس طرح پاکستانیوں کا یا انڈینس کا انٹرسٹ کینیڈا, امریکہ یا برطانیہ یا جدھر بھی ہم گئے ہوتے ہیں. اب یہ جو کوشچن ہے, دس از بیسیکلی اے ٹٹ فار ٹیٹ موو. اب رات کو کل کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر جسٹن ٹروڈو نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایک خاص قسم کی ایک ایویڈنس ہے. کینیڈین فارن منسٹر نے بات کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ انوالو رہے ہیں ایک مرڈر میں, ایک کینیڈین کے مرڈر میں. انڈین اتھارٹیز وہاں سے پھر چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی گئیں, اور پھر آج صبح انڈیا جو ہے اس نے ریجیکٹ کی ایلیگیشنز, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کینیڈین پرائم منسٹر کی جو پارلیمنٹ میں اسپیچ ہے اس کو دیکھا ہے, اس کو ہم یہ ایلیگیشنز ہیں انڈیا کے خلاف, اور انڈیا جو ہے وہ کسی قسم کی ایکٹ آف وائلنس میں انوالو نہیں ہے. اور یہ جو پرائم منسٹر ٹروڈو نے ایلیگیشنز ہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. انڈیا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, کمٹمنٹ ٹو رول آف لا. سیم ہی ٹروڈو صاحب وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ دیٹ کینیڈا از اے ڈیموکریٹک کنٹری, وی ہیو ویلیوز, ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور ہم سوورینٹی کی وائلیشن جو ہے وہ نہیں کریں گے. اب بیسیکلی یہ جو خالصتان کا ایشو ہے دیٹ از سو مچ ڈیپ انٹو دا سسٹم. یہ دیٹ ہیز ناٹ ریمینڈ ان انڈیا alone. It has gone to London, it has gone to Australia, it has gone to California, LA, Washington, and then obviously یہاں پہ, کیونکہ یہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہ ایسے ایشوز دیکھے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کینیڈین جو ہیں ان کا ایک obviously ایک موقف اس حوالے سے یہ ہے کیونکہ جسٹن ٹروڈو کی جو پارٹی ہے دیٹ از ویری کلوز وتھ جگمیت سنگھ. میرا خیال ہے 18-19% ان کے ووٹ جو ہیں وہ ہیں اینڈ ایز ان الائنس. اینڈ جگمیت سنگھ جو ہے میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ہی واز ڈائریکٹلی الیجنگ بھارت کے وزیر اعظم کو کہ ہم جو ہے وہ
یہ ہم وی ول گو فار ہیم اینڈ آل دیٹ. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ سیپریٹزم ایکسٹریمزم، انڈیا کینیڈا کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ انوالو ہیں سیپریٹزم میں ایکسٹریمزم میں، ٹھیک ہے جی. لیکن کینیڈینز کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ ہے نا ہردیپ سنگھ، یہ آپ نے بندہ مارا ہے. انڈینس ظاہری بات ہے وہ نہیں مانتے اس چیز کو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وی ڈیڈنٹ ڈو دس. لیکن انڈیا بار بار کینیڈا کے اوپر اس بات پہ الزام لگاتا ہے کہ آپ سیپریٹزم کو سپورٹ کرتے ہیں. پہلا G7 کنٹری ہے جس کو انڈیا یہ کہہ رہا ہے پراپرلی، اور یہ کینیڈا نے رسپونڈ کر دیا. اب اگر دیکھیں کینیڈینز تو انڈیا نہیں چاہتے، لیکن انڈینز کینیڈا چاہتے ہیں. کینیڈینز انڈیا کو روزگار کے لیے، جاب کے لیے وہ نہیں آئیں گے. دے آر ویل آف، 3-4 کروڑ کینیڈین ہیں، ان کو وہ ظاہری بات ہے ان کی گورنمنٹ بھی سوکھی ہے، دے کین افورڈ اٹ. اب اگر یہ حالات خراب ہوئے ہیں تو کون سا ایسا علاقہ ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ناردرن ایریاز ہیں انڈیا کے، پنجاب ہے ان آل دیز پلیسز، یہ بہت زیادہ تیزی سے متاثر ہوں گے ان چیزوں سے. اور اگر یہ چیز چلتی ہے، اور اچھا ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی تھی کہ جسٹن ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ میں ویسٹرن پارٹنر جو ہمارے ان سے بھی بات کر رہا ہوں. سو اٹ مینس کہ یہ جو ایشو ہے انڈیا کا، کہ انڈیا کینیڈا کے اندر آ کے انڈیا کے لوگوں نے ایک وہ جو ہردیپ سنگھ ہے اس کو قتل کیا ہے وینکوور کے اندر، تو اٹ مینس کہ یہ جو G7 ممالک ہیں ان تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے. کیا امریکہ کچھ کرے گا، برطانیہ کچھ کرے گا، یا کچھ کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون، برٹش پرائم منسٹر رشی سونک، نریندر مودی، یہ UN جنرل اسمبلی کے سیشن میں جا ہی نہیں رہے. اچھا اس وقت انڈیا کے اندر ایک اسپیشل سیشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. سو ساری نظریں اس اسپیشل سیشن پہ تھی، لیکن یہ جو کینیڈا نے انڈیا کے ڈپلومیٹ کو ایکسپیل کیا ہے آن دا چارجز، ٹھیک ہے، یہ بڑا سیریس چارجز ہے. اچھا جب یہ کیا نام ہے اس کا، ہردیپ سنگھ کا یہ قتل ہوا، اس کے بعد جو جگمیت سنگھ ہے جس کی نیو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس نے وہاں پہ ایک منسٹر کو، مارکو اس کا نام ہے، اس کو لیٹر لکھا کہ آپ بھائی صاحب اس کی ذرا یہ کینیڈین پالیٹکس کے اندر انڈیا کی انٹرفیئرنس دیکھیں. اور وہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی گئیں. اب یہ جو ظاہر بات ہے جسٹن ٹروڈو اور اس کے جو ڈیموکریٹک الائی ہے جگمیت سنگھ، ان کو کہا جاتا ہے کہ دے آر پرو خالستان سٹینس. جسٹن ٹروڈو کہتا ہے فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسمبلی، ہمارے ملک میں قانون علیحدہ ہے، انڈیا کے ملک میں قانون علیحدہ ہے. سو یہ بیسیکلی یہ ایک میجورٹی لوگ اس کو کہتے نہیں ہیں، بٹ یہ ایک کویسچن ہے، بیکاز لارجلی جو سکھ پاپولیشن ہے انڈیا کے اندر، وہ بہت سارے تو انٹیگریٹڈ ہیں، بہت سارے تو وہ ہیں، لیکن بہت سارے دے ہیو این ایشو ود دی انڈین گورننس. And it's not with one government, it's not with the Prime Minister Modi, it's been with the previous governments as well. اور وہ ظاہری بات ہے جو انڈین سکھس ہیں، they are around the world, they are powerful, they are rich, they have money, they have been into the politics in many countries. So اب ان کی جو آواز ہے وہ چلی گئی ہے. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے، this is 21st century. In 21st century جو نیشن سٹیٹ ہے، جو سوورینٹی ہے، یہ جو کانسیپٹ ہیں، یہ بڑے اسٹرانگ ہیں. دیکھیں آن وچ چارجز بیسیکلی انڈیا کینیڈا پہ الزام لگا رہا ہے کہ جی ہمارے ہاں یہ دہشت گرد ہیں، یہ یہاں پہ انسائٹ کرتے ہیں وائلنس کو، یہ کرتے ہیں، ہم ان کو الاؤ نہیں کریں گے، یہ میری ٹیریٹری ہے اور ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے. یہ ایک اسٹرانگ کنٹری. کینیڈا کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ کے ملک کا یہ قانون ہے، لیکن ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ وی الاؤ فریڈم آف اسپیچ. ہم ایک لبرل سوسائٹی ہیں، ہم لبرل ڈیموکریسی ہیں، ہم ایک ویسٹرن لبرل آرڈر جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں میڈیا کو آزادی ہے، لوگوں سول سوسائٹی کو آزادی ہے. سو یہ جو کویسچنز ہیں اس کے کینیڈا چیزیں فریم کرتا ہے. سو یہ بیسیکلی دس از ہاؤ دا ٹو کنٹریز، دونوں کنٹریز کی بات کہیں نہ کہیں سچ ہے کہ بھائی انڈیا کہتا ہے جی کہ میرا جو علاقہ ہے
اس میں کسی کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پہ آ کے انٹرفیئر کرے. Obviously that's a question of sovereignty in 21st century.